دوستو کشمیر کی عوام نے علیحدگی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، یعنی جس طرح کے کشمیر کے حالات تھے، یہ بات بہت obvious تھی، بہت واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ کسی وقت بھی کشمیر جو ہے علیحدگی کا اعلان کر سکتا ہے۔ چونکہ پاکستان کی حکومت ہو، کشمیر کی حکومت ہو، طاقتور ہو، انہوں نے کوئی بھی اور راستہ نہیں چھوڑا۔ جس طرح کے حالات بنائے گئے، یہاں تک کہ کشمیر میں جانے والی خوراک کی گاڑیوں کو روک دیا گیا، تمام راستے بند کر دیے گئے۔ اس کے بعد یقیناً کشمیر کی عوام کی جانب سے ایک سخت ری ایکشن آنا تھا۔ اب ری ایکشن کیا آیا ہے، کشمیر کی عوام کیا مطالبہ کرنے لگ گئی ہے؟ ایک اوورسیز کشمیری کا بیان آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جس کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے دوستو آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ کہا گیا پاکستان کی جانب سے کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی شہرگ ہے، اس پر حملہ پاکستان کی شہرگ پر حملہ ہوگا۔ اب کشمیری اوورسیز کشمیری کا کہنا ہے کہ ہم آپ کی شہرگ نہیں ہیں، ہمیں معاف کر دیں، ہمیں آپ کی فوج بھی نہیں چاہیے، ہمیں آپ کا کچھ بھی نہیں چاہیے، آپ سب سے معافیا منگواتے ہیں، ہم آپ سے معافی مانگ رہے ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیں، آپ ہماری جان چھوڑ دیں۔ اب دوستو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر کشمیریوں نے علیحدگی کا مطالبہ کیا ہے۔ اس اوورسیز کشمیری کی گفتگو کیا ہے، اس نے کیا کہا ہے، اس کے منہ سے اس کی گفتگو آپ کو سناتے ہیں کہ معافیوں کا سیزن چل رہا ہے۔ میں مختصراً اس پہ ضرور بات کرنا چاہوں گا۔ بھائی ہم تم سے معافی مانگتے ہیں، ہم پاکستان کی ریاست سے، پاکستان کی حکومت سے، پاکستان کے جو کارساز ہیں، کرتا دھرتا ہیں، جنرل ہیں، ان سے معافی مانگتے ہیں اس بات سے کہ بھائی ہم تمہاری شارک نہیں ہیں، ہمیں معاف کر دو۔ ہم تم سے معافی مانگتے ہیں، کشمیریوں کو آٹا، چینی، چاول، دانے دینے بند کر دو۔ ہم نے کبھی تم سے بغیر پیسوں کے کبھی آٹا، چینی، چاول، دال نہیں لیا۔ ہم تم سے معافی مانگتے ہیں کہ تم ہماری فوجیں ہمارے تحفظ کے لیے جموں کشمیر کے اندر جو پاکستان کی فوجیں آئی ہیں، جو تمہارا میڈیا کہتا ہے، جو تمہاری ریاست کہتی ہے، جو تمہارے حکمران کہتے ہیں کہ ہم اگر کشمیر کے پہاڑوں پہ نہ ہوں، ہم کشمیر کے پہاڑوں پہ نہ ہوں تو انڈیا کل آ کے کشمیر پہ قبضہ کر لے گا۔ ہم تم سے معافی مانگتے ہیں، تم اپنی فوجیں آج ہی واپس لے جاؤ، تم اپنی ریاست کے تمام جو یہاں پہ ہمارا انفراسٹرکچر ہے واپس لے جاؤ۔ تم نہیں چاہیے ہمارے پاس۔ اگر ہم تمہارے سے مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم پچھلے 78 سال میں ہندوستان کی فوج، اس ہندوستان کے جبر، اس ہندوستان کے ظلم کا مقابلہ کرتے آئے ہیں، تو ہم آنے والے وقت میں بھی ہندوستان کا مقابلہ کر لیں گے۔ اگر تم ہمارے اوپر کوئی احسان کر رہے ہو تو معاف کر دو، ہمیں معاف کر دو، ہمیں تمہارا کوئی احسان نہیں چاہیے۔ یا گلی محلے کے اندر نوجوانوں کی ویڈیوز آ رہی ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں، ہمارا کالعدم ایکشن کمیٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور میں معافی مانگتا ہوں، میرا پاکستان کی ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں معافی مانگتا ہوں۔ دوستو اب جس طرح کی گفتگو اس اوورسیز کشمیری نے کی ہے، آپ نے یہ گفتگو سنی، اس کے بعد کیا لگ رہا ہے؟ اس کے بعد ایک ہی چیز واضح ہو رہی ہے کہ اب کشمیر جو ہے اسے اس قدر زیادہ مجبور کر کے رکھ دیا گیا ہے، ان کے مطالبات نہ مان کر، ان کے اوپر ظلم کر کے، ان کے اوپر فائرنگ کر کے، ان کے دھرنے کے اوپر جس طرح کی کاروائیاں کی گئی، اس کے بعد کشمیر کی عوام کا کہنا ہے کہ جب آپ ہمارے لیے زمین کو تنگ کر دیں گے تو ہم راستے دوسری جانب کھول دیں گے، یعنی پھر اگر آپ ہمیں خوراک روکیں گے تو ہم خوراک کہیں اور سے منگوانا شروع کر دیں گے، ہم کسی لحاظ سے بھی پھر آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے، پھر ہم کہیں گے کہ ہم آپ کی شہرگ نہیں ہیں، ہمیں معاف کر دیں۔ دوستو اوورسیز کشمیری کی یہ گفتگو جو بھی ہو، لیکن کیا ریاست پاکستان کے لیے یا ریاست کشمیر کے لیے صحیح ہے؟ تو کسی لحاظ سے بھی صحیح نہیں ہے۔ دونوں ریاستوں کو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ آپس کی اتفاق اور محبت ہی دونوں کی خوبصورتی تھی، اور دونوں کا فائدہ اسی کے اندر ہے کہ اتفاق سے ہی رہا جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔